من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ تلاوت بھی نال ہی ہو گئی نا، تلاوت ہے نا، تو نال ہی تو شروع کر لینے ہیں۔ کوئی نعت پڑھنا چاہنا کوئی ہے، کوئی نعت خوان تو پڑھے نا۔ ہاں چلو پڑھاؤ۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ انکا بے شک، انہیں بلا شبہ، تسمع اور ایک کہنا سنانا، سمینا، جو تسمع الموتى جڑے مر گئے، ولا تسمع الصم الدعاء یعنی پہ تسیں پکارو، دعا کرنے پکارنا، دعا کسے کہتے ہیں؟ پکارنا، پہ تسیں پکارو، تسیں انہوں نہیں سنا سکتے، جو مردے انہوں تسیں یہ ہر کسی نو سنا سکنے۔ وائزہ ولو مدبرین، نہ جڑے اس نے مرتد ہو گئے، پیٹ پھیر گئے دین تو، انہوں کو بھی نہ سنا سکنے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جڑے دنیا سے چلے گئے، مردہ ہو گئے، وہ سن نہیں پائیں گے۔ نال انہیں یہ بھی دسیا، نال یہ مولوی صاحب ترجمہ تو بڑا مگر اس کے اندر نہیں ڈالے کہ اگر مردوں کو تم ہرگز نہیں سکھا سکتے، اچھا چل جینے کی سنا سکتے، یعنی وہ نہیں سننے، چل تو جینے کی سنا تک۔ میرا بندہ بہرا ہے، وہ سنا نا، اس کی سنا دے، وہ سنا سکیں گے؟ جو اندھا ہے اسے دکھا سکیں گے کہ یہ جو قرآن کریم کی آیات کو ماننے والے ہیں، یہ ان کا کام ہے، یہ وہ سنیں گے۔ جو اس طرف نہیں چلیں گے اللہ تبارک تعالیٰ نہیں سنا بھی نہیں سکیں گے۔ حدیث رسول اللہ ہے، قرآن اور حدیث کے عین مطابق، کہ جب مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، تو جو نیک اعمال کرنے والا ہے، جس کے ایک ایک خلیے میں ذکر الہی موجود ہے، وہ کیسے مرے گا؟ وہ تمہاری قدموں کی ہائٹ میں سنے گا۔ حدیثوں میں ہے، پہلے بھی کئی بار سنا کہ جب وہ دفن کرنے کے بعد وہ واپس لوٹیں گے، تمہارے قدموں کی ہائٹ بھی دیکھیں گے، بندے کی پہچان لیں گے، کون آیا تھا کون کیا ہے۔ تو پہلے یہ بھی پکی بات ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اور میں حساب کتاب دینا ہوگا۔ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے۔ اگر فرض کیا مردے ہو گئے ہیں تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، نہ تو ان کے کوئی عمل کسی کا کام نہیں، پھر نماز کہاں گئی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری ختم، پھر ان کا مقصد بھی ختم ہو گیا۔ نماز بھی جاتی رہی، وہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، اس کا کوئی مطلب نہیں نکلا۔ پھر اس سے کیا پتہ لگا؟ دوسرا یہ ہے، متعدد بار یہ ہے کہ اللہ جاہل اور پڑھا ہوا، اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ ایسے ہے کہ جیسے مردہ اور زندہ ہے۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی کرامت ہے مردوں کو زندہ کر لینا، جی اس نے تو ایسے کیا، مردے کو زندہ کر لیا، مردہ تھا تو اسے زندہ کر لیا، یہ تو فطرت الہی ہے۔ اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ مردہ دل کو زندہ کرنا، مردہ دل کو زندہ کرنا۔ وہ مردے کو زندہ اگر کرے بھی، جو پہلے جو کچھ کیا وہی کرے گا، تو کیا کمال ہے اس میں؟ اس کی میں کیا کمال ہے؟ مردہ زندہ ہوا تو کیا کمال ہے؟ کوئی اس میں کوئی وہ نئی چیز نہیں آئے گی، مگر دل زندہ ہوا تو باب آدم کو بھی دیکھ لے، پتہ چلا کہ ہیں
اگر اس کا دل زندہ ہو گیا تو باب آدم کو بھی دیکھے گا، محمد رسول اللہ کو بھی دیکھے گا، زندگی تو وہ ہوئی۔ تو جو اگر مردہ زندہ ہوا تو اس نے کچھ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ کیا مردہ زندہ ہوا؟ کیا ہوا اس کے زندہ ہونے میں؟ کوئی بدلی کوئی تقدیر؟ بدلی تو وہ جس کا دل زندہ ہو گیا ذکر الہی سے، کہ کہا کہ اے یا رسول اللہ کہ لوہے کو تو زنگار لگتا ہے تو اس کا تو کوئی علاج ہے، دل کو زنگار لگ جائیں تو پھر کیا، اس کا کیا حل ہے؟ کیا اس پروردگار میرے خالق کا ذکر کریں تو زنگار دور ہوتا جائے گا، زنگار دور ہوتا جائے گا۔ جب زنگار اترے گا تو جو اپنا قلب ہے یہ مزکی ہوگا، یہ مزکی ہوگا تو شیشہ صاف ہوگا تو نظر پار ہو جائے گی نا، نظر پار ہو جائے گی۔ تو اسے مزکی کرنا ہے جی۔ مزکی کس طرح سی جی؟ مزکی ہوگا کیا ہے؟ وہ خدا خود کہہ رہا قد افلح من تزکا، فلاح ہی اس شخص نے پائی جس کا من مزکی ہوگا، پاک ہو گیا۔ مزکا کسے کہتے ہیں؟ پاک ہونے کو۔ پاک کسے کہتے ہیں؟ جو مکاشفہ قلوب ہو جائے۔ میں نے لکھا جو مکاشفہ قلوب کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر کوئی خواہش باقی نہ رہے، صرف خدا کی یاد رہے، اسے مکاشفہ قلوب کہتے ہیں۔ جو مکاشفہ قلوب ہو گیا اس کے لیے پردہ بھی ختم ہو گیا، ان دور نزدیک سے سننے کی صلاحیت بھی اس میں وہ اجاگر ہو گئی۔ تو مردہ کچھ جینے ہی مر گئے، وہ کچھ جاگن، کچھ جاگ نہ جاگن، کچھ جاگے کچھ جاگ ہی نہ جان۔ انہوں جاگنا انہیں پتہ جا کے کہ بٹیرے نہیں گلاں کرنے رہے، تاش کھیلنے رہے، جاگنے وہ بھی رہے۔ تو جو مسجد چ اللہ اللہ کرنے رہے وہی جاگنے رہے۔ کچھ جاگے کچھ جاگ ہی نہیں جاننا، انہیں پتہ ہی نہیں وہ جاگنا اصل مقصد کیا تھا۔ شب بیداری کرنا، حمد و ثنا میں اپنے آپ کو غرق رکھنا، یہ تھا جاگنا۔ تو جاگ کیا کر رہے ہیں؟ تاش کھیل رہے ہیں، بٹیرے نہیں گلاں کر رہے ہیں۔ میرے کتے ایسرا پکڑیا، میرے بٹیرے ایک ایک پھڑک لائے، ٹوکرا ٹوکرا پھنگ لے گئے۔ اے جی ایڈے ایڈے بڑے جھوٹ ٹوکے، ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن، ایک جاگڑیاں ہی مٹھے ہو کیا ہویا جو گھگو جاگے جو راہ ساہ لیندہ پٹھے ہو ہیں۔ یہ پٹھے ساہ کیا ہے؟ وہ اصل نے کم راتی جاگے دے ہم پر کم پیڑے کرنے دے ہیں، وہ کم دس برے کرنے دے ہیں، غیبت کرنے دے ہیں۔ تو اس نے جاگنے نے کا فائدہ نکلا؟ نکلا کچھ جاگے کچھ جاگ نہ جانن، کچھ جاگنے آئی مٹھے ہو کیا ہویا دے کھگو جاگے جو ساہ لیندہ پٹھے ہو۔ بھئی جو جاگ کے بھی لوگوں نے غیبت کی تھی، تاش کھیڈیا۔ تو جاگنا انہوں کا ہے جو ذکر الہی میں محو رہے، اپنے یار سے باتیں کرتے رہے۔ اللہ ہی کو یار بنایا، دوسروں کی یاری کو قبول ہی نہیں کیا، کسی دوسرے کی یاری کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ ایک ہی یار بنایا، اسے تبدیل نہیں کریں گے، اسی کی محبت میں ڈوب جائیں گے، اسی کی ذکر و عبادت میں ڈوب جائیں۔ کیا اللہ جانتا نہیں یار ہمارے دلوں کا رات؟ ایک اپنی زندگی کا ہر چین سکون آرام میری بارگاہ میں اللہ وہ قربان کر رہا ہے، کس لیے؟ میرے لیے۔ تو اس کی میں حوصلہ افزائی نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ تو پھر جب اس نے حوصلہ افزائی کرنی ہے تو جو یہ دیکھیں ہم مردوں کو نہیں، ہم نہیں سنا سکتے، باقی بات ہے، کوئی مجال نہیں کسی کی۔ اچھا چل تو مردے ہیں وہ نہیں بات سن سکتے جی، کوئی مجال ہی نہیں کسی کو مردوں کا۔ اچھا تو زندوں کو سنا لے، وہ جو بہہ رہے ہیں وہ زندہ ہیں، موجود ہیں نا، سنا لے پھر ان کو۔ کہ کس نے یہ صفت دی ہے؟ قوت سماع اللہ نے، جو اب دی ہے تو اس وقت بھی دے سکتا ہے۔ تو دیتا کون ہے؟ اللہ۔ تو جو بندہ ہی اللہ کا بن جائے پھر چھینے کا کون؟ اور جس نے دیا ہے اس نے دے دیا ہے، کسی کی مجال جو اللہ دے تو کوئی دوسرا چھین لے۔ اچھا جی اچھا نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اچھا بھائی اچھا چلو وہ تو مر گئے تو چلو تم وہ دیکھ بھی نہیں سکتے سن بھی نہیں سکتے، چلو ایسے ہی ہے، تمہاری بات ٹھیک، تو بڑا اچھا آدمی، چاہے تو اندھے کی دکھا لے، وہ اکھوں ہے تو زندہ ہو، تو مردے کے لیے کر رہے، تو زندہ ہے، چل پھر رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، سو بھی رہا ہے، چل اس کو دکھا دے۔ یہ اس کی عطا ہے، تو زندوں کو بھی نہیں دکھا سکتا،
نہ مردوں کو دکھا سکتا ہے، تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی احسان ہے۔ تو اگر اللہ احسان کرنے والا ہے تو جس کو دے، ہے مجال کسی کو وہ چھین لے اسے، وہ سنا سکتا ہے۔ اگر ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، بے شمار ایسے واقعہ موجود ہوئے ہیں جنہوں نے گواہی دی، وہ پتھر کو زبان ہو گئی، وہ بول پڑا، یہ اس کی مرضی، نہ اس کی زبان تھی، نہ آنکھیں تھی، نہ دماغ تھا، نہ کان تھا، وہ بول پڑے ھذا محمد رسول اللہ، یہ وہ بول پڑ گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کر گئے۔ تو یار اس کی حکمت ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تقدیر۔ تقدیر اور چیز ہے، قانون اور چیز ہے۔ قدرت جو چاہے سو کرے، قانون اس کا یہ ہے کہ میں نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تقدیر وہ ہے کہ بغیر ماں سے، بغیر باپ سے پیدا کرے تو اس کے لیے علی کل شیء قدیر ہے، وہ اسے قدرت کہتے ہیں۔ قدرت اور چیز ہے، قانون قدرت اور چیز ہے۔ شریعت پہ عمل کرنے والے قانون قدرت کے تابع ہیں۔ یہ میں نے اس دن 11ویں بھی تھی تو میلاد بھی تھا، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر میں نے نادانی کی وجہ سے، بے وقوف ہونے کی وجہ سے یہ کہہ دیا، اقرار کر بیٹھا ہوں۔ پیچھے امام صاحب دے منہ طرف خانے کعبہ شریف تھے، اقرار کیا میں نے کہ میں نماز کس کے پیچھے امام صاحب کے پڑھ رہا ہوں۔ تو نظر دیکھی تو اگر آگے نظر دیکھا تو امام ہی نہیں ہے۔ یار اگر امام نہیں تو ہم نے تو اقرار کر بیٹھا ہوں پیچھے اس امام کے، تو امام صاحب پتہ نہیں کدھر کے۔ تو امام صاحب واپس آئے، اس سے کیا پتہ چلا جدھر خیال گیا ادھر روح بھی گیا ہے۔ جس طرف خیال گیا آپ بھی اسی طرف چلے گئے، واپس آئیں گے تو اسی جگہ سے شروع کریں گے۔ مگر ایک قانون شریعت کیا ہے؟ یہ حکم ہے، یہ قانون ہے، تقدیر نہیں ہے، یہ قانون ہے۔ کیونکہ میرے آقا حضور نے شریعت ہے، امام ہو یا نہ ہو تو شریعت کو تابع شریعت ہوتے ہوئے تو نماز پڑھ، قبول کرے یا نہ کرے۔ امام ہے یا نہیں، تو 27 نمازیں لینے کے لیے تو پیچھے اس امام نے کہہ دیا تو اسی پہ پڑھ۔ اگر امام گیا تو امام ذمہ دار ہے، تو نہیں ذمہ دار۔ پہلی بات ہے مجھے دیکھنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ امام ہے یا نہیں، میں اس طرف اگر کھڑا ہو گیا، دیکھا اس لیے کہ دیکھا، میں نے اقرار کیا کہ پیچھے امام دے، دیکھو امام کہاں ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہاں گئے چلے ہیں۔ یہ اس لیے تھوڑا سا ان کو جھنجھوڑا ہے۔ آپ بھی سمجھے ہوں گے وہ ہمارے جو رہنما ہیں، یہ انہوں نے کوئی اچھا نہیں کیا، اور انہوں نے بھی سمجھا ہوگا بھی یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ ایک تو کھانا اگر تھوڑا سا ہم نے دے دیا تو ساتھ ساتھ یہ کھانا ناک کے راستے نکال لیا، یہ اچھا نہیں کیا۔ مگر دیکھنا ہے بھائی ان لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے، صرف ختم ہی کھانا؟ یہ تو جانور بھی کھاتے ہیں، یہی ختم کھائیں، باقی کچھ نہ ہے۔ یار یہ آپ کے پاس لاتے ہیں، اچھے اچھے کھانے دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، حضرت جی کہتے ہیں، کچھ لینے کے لیے آئے ہیں تو ان کو دے دو یار، اور ساحل کو اسے دینا چاہیے۔ یہ جو ساحل ہیں اللہ اور رسول کی محبت اور رہنمائی اور رضا حاصل کرنے کے لیے مانگنے آئے ہیں تو دے دیں نا یار ان کو۔ تو جو اپنے پاس ہی کچھ نہیں ہے تو دیں گے کیا؟ یہ افسوس کی بات ہے یار۔ یہ توسا نہ کھاؤ، یہ اگر کھانے پیٹ بھر گئے انہوں کی دیو بھی نہ یار، کھانا تو اچھا کھا لیا، یہ سب کچھ کھا لیا، مگر جو یہ آئے ہیں لوگ ان کو دو بھی نہ یار۔
یہ کیوں آئے ہیں بھائی؟ رضا الہی کے لیے، پیروی رسول کے لیے، پیغام رسول سننے کے لیے. تو وہ ہمیں اگر ایک بات کی کوئی بڑی بات تو ہے ہی نہیں ہے کہ ساری میں قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ. تو آمنہ کے ابو جی کا کیا نام ہے کوئی پتہ نہیں یار، اتنا بھی تو قہر نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی، میں ایک دوسرے آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عاشق، کہنے لگے 7 باری یا علی یا علی، یا کو جو مرضی کام کرا لو. اچھا یا علی یا علی 7 باری پڑھو. کس کو نہیں پتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ داماد رسول ہیں، صحابی رسول ہیں. اچھا یہ دسو اس طرح ٹھیک کرنے. اچھا یہ دسو بھائی انہوں نے دادے نے کہنا سی پتہ ہی نہیں وہ زمین پر ہمیں یہ سمان پر اڈے ہی کیا کہتے. حضرت علی نے میں دادے نے کہنا سی، یہ کوئی نہیں پتا. جی یہ نہ پتا ہوا تو یار یہ تو سن دھاوا چڑھا دیتے علی رہنا یہ سچا یار، کیوں اس طرح کرنی ہے تو یار یہ نہ کرے. انہوں نے نہ کیا سی اللہ عبد المطلب، ٹھیک ہے نا، سیدھی جی سوال ہے یار، اتنا بھی نہ ہے. وہ مولوی صاحب کیا کرنے ہو؟ مولوی صاحب تو کوئی بندہ کو آنا دین سیکھنے واسطے تو خدمت دین واسطے ہونی ہے. تو دین کچھ کو لوائیاں کو سکھا، وہ گاجرانا گجریلا بنانے والے کو، پکوڑے بنانے والے کو. دین تو کو سیکھنے واسطے آنے. دین تو آپ کے لیے، آپ کے پاس آئے دین سیکھنے کے لیے. خدمت بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں، مگر آپ دیتے کیا ہمیں؟ اس کے بدلے میں ہمیں کچھ صدقہ دیں نا یار، ہمیں بھی بھیک دیں نا، کچھ کوئی خیرات کریں نا، علم کی خیرات کریں. ہمارے بھی جو قلب ہے وہ مزکی ہو. ہم بھی دیکھ لیں بابا آدم علیہ السلام کو. یقینی بات ہے اگر ہمارے قلب مزکی ہو جائیں کوئی مجال نہیں کہ ہمارے راستے کے آگے کو سامنے کھڑا ہو. وہ خدا دکھائے ہمیں تو آگے کو رکاوٹ بنے کہ ہے مجال کسی کی. دینے والا کائنات کا مالک ہو تو جادوگر چھین کر بھاگ جائے. یہ ایمان ہے لوگوں کا. آئیں سارا دن یہی جھڑکیں کھاتے رہتے ہیں، وہ آیا جی وہ کتاب نکالنی ہے جی، کتاب کٹو جی. اور یار جو یہ کتاب یہ پڑھنے کے لیے آئی ہے، کتاب نکالنے کے لیے تو آئی نہیں. اس کے اندر نکالیں تو کل مزکی کریں تو خود دیکھ لیں. یہ میں پوچھنا آئی ہوں ہے وہ کس کتاب ہے؟ تو جی آخر تھوڑے مڑے کتاب ہے، ہمارا مڑا تو بڑا پلمان سے ہے. تو تھوڑا مڑا پلمان سے ہے تو جلم دی ایسی لینے میں اسی کیا بتا. میرے گھر میں جو کچھ ہے آپ کو کیا بتا کہ جی وہ آئے پیر صاحب تو انہوں نے آکیا ہوئے ایس قبرے کھنوترے نا ایس قبرے جس لائے کیا آنے نو مینڈی یہ کہنے گرولنا گرولیا نا انہوں نے. تو وہ اس نے چوں پھر تویز نکلے، اتنا گچھا تویزاں نے نکلیا. تو میں کہا اچھا اے پتہ لگا نا ایس کی نام اس کا نام ہے ولایت، اے ہونے نے عمل نیک عمل والے. میں نے کہا اچھا انہوں نے تعویذ تو نکال لی ہے. دوسری گل میری ہے وہ پوچھ رہے ہیں ان سے، میرا بھی ایک مسئلہ حل ہو جائے. ان سے پوچھیں کہ میرے جیب میں جو پیسے ہیں وہ کتنے ہیں. اتنے دور بوسیدہ قبر میں تو یہ تعویذ نظر آیا تو میرے سامنے کھڑا ہوں جب میرے جیب میں پیسے کتنے ہیں. اے جی نہیں ہمارا اور صاحب ہے. یار ایسا نہ یار کرو، دین کے ساتھ کھلواڑ نہ کھیلو. سچے ہو جاؤ، سچے پکے سچے ہو جاؤ. جو مرضی الزام آپ پہ لگے جھوٹ نہ بولے. جو ہے اندر ہے وہی باہر ہے، جو باہر سے ہیں وہی اندر سے آئے. تو دوسروں کو مردوں کو آپ کو ذمہ داری ہے سنانا، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ ہمیں اس بات پہ بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے،
خدا کو تو جس وقت اس قابل ہو جائے گا تو باغدہ وہ خود ہی مان جائے گا. وہ میں تو یہاں بیٹھا تھا، وہ مجھے تو مدینے والے نے بلایا تو میں نے سن لیا، تو پھر مانے گا کیسے نہ؟ پھر کیسے نہ مانے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ممبر رسول پہ کھڑے تھے، وہاں سے آواز دی شہریہ کو، تو عراق کی پہاڑیوں میں جنگ لڑ رہے تھے، انہوں نے سنا یا نہ سنا؟ وہ نہ مارے وہ کان، نہ ماری آنکھیں، نہ ماری وہ زبان، تو پھر وہ ان لوگوں سے یہ مثالیں لیتے ہیں، نہیں جی ہوتا ہی نہیں ہے، جی ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھیں جو زبان بنے نا فاروق اعظم کی، تو کان بنے حضرت ساریہ کی، مجالن سنے تو سنے کہ کیسے تابع داری آتی اللہ و آتی الرسول، اللہ کی تابع داری کرو، کس طرح؟ پیروی رسول میں. وہ کان بھی ملیں گے، آنکھیں بھی مل جائیں گی، زبان بھی مل جائے گی، زبان سے نکلے ہوئے لفظ تقدیر بنیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.